السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے چینل ایس کے ایڈیویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ جیسا کہ دوست آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جی ایس سی سی جی ایل کا جو سلیبس ہے اس میں کچھ شعراء کی غزلیں اور کچھ شعراء کی منظومات یعنی نظمیں دے رکھی ہیں۔ ان شعراء میں مرزا غالب ہیں، میر تقی میر ہیں، فیض احمد فیض ہیں، علامہ اقبال ہیں۔ ان کی کچھ غزلیں اور کچھ نظمیں آپ کے نصاب میں شامل ہیں، تو انشاءاللہ ہم باری باری ان سے بھی نظموں کو غزلوں کو باری باری اب آگے کنٹینیو کریں گے۔ چونکہ ان شعراء کو آپ کے سلیبس میں شامل کیا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان غزلوں کے ان نظموں کے علاوہ آپ کو ان شعراء کی حیات و خدمات کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ تو اس سے پچھلے ویڈیوز میں آپ نے فیض احمد فیض، علامہ اقبال، میر تقی میر، مرزا غالب اور بھی شعراء کے بارے میں آپ حیات و خدمات جان چکے ہیں۔ اب رہی بات ان کی غزلوں کے بارے میں، تو میر تقی میر کی ایک غزل ہم پچھلے ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم دوسرے ویڈیو میں میر تقی میر کی دوسری غزل کو ہم پڑھیں گے اور آپ کو سمجھائیں گے۔ پچھلی بار والے ویڈیو میں ایک چھوٹی سی کمی مجھے نظر آئی تھی آپ لوگوں کے لیے، سویدھا کے لیے، کہ ہو سکتا ہے آپ اتنا لمبا چوڑا ویڈیو کنٹینیو واپس 1 گھنٹہ نہ سن پائیں، تو آپ کے لیے یہ سہولت ہے کیونکہ پی ڈی ایف کے لیے اب بار بار بچے اصرار کر رہے ہیں، لیکن جو بھی طلبہ ہیں آپ اصرار کر رہے ہیں پی ڈی ایف کے لیے، پی ڈی ایف پرووائڈ کر پانا میرے لیے کافی مشکل ہوگا۔ اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ جن اشعار کی تشریح میں آپ کو وربلی سمجھاتا ہوں اسی کو میں نے یہاں پر ٹائپ فارم میں بھی دے دیا ہے، تاکہ آپ کو سمجھانے کے علاوہ آپ ان چیزوں کو اسکرین شاٹ لے کر بھی یاد رکھ سکتے ہیں۔ یہی بس میں نے کوشش کی ہے، اور آپ کو یہ کوشش کیسی لگی ہے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ چلیے فی الحال میں آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں کرتا ہوں اور کنٹینیو غزل کی طرف چلتا ہوں۔ یہ غزل کا مطلع ہے: فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ میر تقی میر کی بہت ساری غزلوں میں سے بہت مقبول و معروف غزل میں سے ایک ہے، تو آئیے ایک ایک کر کے ان کی تشریح کرتے ہیں اور آپ کو سمجھاتے چلتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، تو مطلع ہے: فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو تم دعا کر چلے۔ میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ فقیرانہ مینس فقیر کی طرح، صدا کر چلے، صدا یعنی ہوتا ہے آواز لگانا، پکارنا۔ ایک ہوتا ہے سین سے صدا، صدا کا مطلب ہمیشہ، ایک ہوتا ہے سواد سے صدا، صدا کا مطلب آواز لگانا، پکارنا۔ میاں خوش رہو تم، میاں خوش رہو، یہ ہم دعا کر چلے، آپ کے لیے دعا کر چلے۔ تو پہلے کی تشریح پڑھ لیتے ہیں، پھر میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ایک فقیر کی حیثیت سے آئے اور اب ہمارے واپس جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میاں تم خوش رہو، ہم تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں اور ہمارا تو اب اس دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ بہت سیدھا سادہ شعر ہے، لیکن بہت گہری بات اس میں چھپی ہوتی ہے۔ میر کی غزلوں کی جو خصوصیات ہے ان میں یہ خصوصیات بھی ہے، یہ بات اس میں خاص ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے اشعار میں، چھوٹے چھوٹی الفاظوں میں بہت بڑی بڑی اور بہت گہری باتیں ان میں چھپی ہوتی ہے، پھر چاہے وہ عشق حقیقی سے لے لیجیے یا عشق مجازی سے لے لیجیے۔ یہاں پر میر آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، یا آپ کو یہ چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک انسان، میر خود کے بارے میں کہہ رہے ہیں، مخاطب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دنیا میں فقیر کی حیثیت سے آئے۔ آپ کو پتہ ہوگا ایک محلہ ہوتا ہے، محلے میں ایک فقیر آتا ہے، لوگوں سے اصرار کرتا ہے، لوگوں سے مانگ کرتا ہے، سوال کرتا ہے، اور لوگ اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں، اور اس کا وقت ہوتا ہے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور فقیر کس طرح کی صدا لگاتا ہے کہ جو دے اس کا بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ یعنی فقیر کسی کے بارے میں برا نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے جو انسان اس کو دے گا، جو اس کا سوال پورا کرے گا، اللہ اس کا بھی بھلا کرے، اور جو اس کو نہ دے اللہ اس کا بھی بھلا کرے۔ تو یہ بات میر سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی اس دنیا میں کیسے آئے ہیں، ایک فقیر کی حیثیت سے آئے ہیں، اور یہ آواز لگا کے گئے ہیں کہ میاں تم خوش رہو، ہم تم سب کے لیے کیا کر کے چلے ہیں، دعا کر کے چلے ہیں۔ امید کرتا ہوں سیدھا سادہ شعر آپ کی ایزیلی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلا شعر سماعت فرمائے دوستو: جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے۔ سادے الفاظ ہیں: جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو، عہد کا مطلب ہوتا ہے وعدہ، عہد کا مطلب ہوتا ہے وعدہ کرنا، وعدہ وفا کرنا، وعدے کو پورا کرنا۔ تشریح کیا ہے دیکھ لیجئے۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہے اور کہتے ہیں کہ ہم تم سے کہتے تھے
کہ ہم تمہارے بغیر اس دنیا میں نہیں رہ سکتے، تو اب ہمارے اس وعدے کو وفا کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور اب ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں تاکہ تم بھی دیکھو کہ ہم تمہارے کتنے وفادار ہیں۔ یہاں پر شاعر بتانا چاہ رہے ہیں، شاعر اپنے محبوب سے وفاداری کی بات کر رہے ہیں کہ جب ایک انسان کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پریم یوگل کہ میں تمہارے بنا جی نہیں سکتی، میں تمہارے بنا رہ نہیں سکتی، میں تمہارے بنا جی نہیں سکتا، فلموں میں ڈائلاگ وغیرہ آپ سنا ہوگا، تو یہ بات شاعر اس زون میں کہہ رہے ہیں کہ میں جب یہ بات کہتا تھا کہ میں تمہارے بنا نہیں جی سکتا، اور اب جب تم مجھے ٹھکرا چکے ہو، اب جب تم مجھ سے دور جا چکے ہو، تو ٹھیک ہے، پھر میں بھی موت کی طرف جا رہا ہوں، کیونکہ میں نے کہا تھا میں تمہارے بنا جی نہیں سکتا، اور فائنلی میں وہی کر رہا ہوں جیسا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم میرے ساتھ رہو گے، اگر تم مجھ سے محبت کرو گے تو میں زندہ رہوں گا، اور تم جب مجھ سے انکار کر دو گے، جب تم میری محبت کو قبول نہیں کرو گے، تو پھر میں تمہارے بنا مر جاؤں گا، تو پھر اب میرا مرنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ تم نے مجھ سے محبت کی وفا نہیں نبھائی ہے۔ اگلا شعر سمائیں دوستوں، شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدور تک تو دوا کر چلے۔ شفا کہتے ہیں علاج کو، دوائی کو، ٹھیک ہے، شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی، تقدیر کہتے ہیں مقدر کو، کہ مقدور تک، مقدور کہتے ہیں جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ہو سکے تو دوا کر چلے۔ پہلے آپ اس کی تشریح سنیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ جو بھی تکالیف اور پریشانیاں ہماری زندگی میں پیش آئی، ان کو ہم نے اپنا مقدر مان لیا، کیونکہ جہاں تک علاج کی گنجائش تھی ہم نے پوری کوشش تو کی تھی، پر اس کا علاج نہ ہو سکا۔ آپ نے دوستوں سنا ہوگا کہ کینسر ایک بیماری ہوتی ہے، آپ نے سنا ہوگا کینسر ایک بیماری ہوتی ہے، اور کینسر کا بہت علاج کروایا جاتا ہے، بہت کوششیں کی جاتی ہے، بہت دھکے کھائے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان ایک دن کیا ہوتا ہے، مر ہی جاتا ہے، کیونکہ اس کا جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ یہاں پر شاعر اسی طرح کی کچھ بیماری کی بات کر رہے ہیں کہ شاعر کو ایک بیماری لگی، اس بیماری کا نام ہے عشق، اس بیماری کا نام ہے محبت۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ مجھے محبت کی ایسی بیماری لگی ہے، کیا نا پریم روگ لگا ہے، تو کچھ ایسی بیماری لگی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اس کی شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی، کہ میں نے اس بیماری سے جتن چھڑانے کے لیے، اس بیماری سے علاج پانے کے لیے میں نے جہاں تک میری کوشش تھی میں نے اس کی دوا کی، جہاں تک مجھ سے بن پڑا میں نے دوائی کا پربند کیا، جہاں تک کوشش کی میں نے اس کا علاج کروانے کی کوشش کی، لیکن شفا میرے مقدر میں نہ تھی۔ کئی بار ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو طرح طرح کے نسخے آزمائے جاتے ہیں، اور اس کے پیٹ درد ہوتا ہے، اس کو یہ دے دو، اس کو وہ دے دو، فلاں بابا کا دکھا دو، فلاں ڈاکٹر کو دکھا دو، ایسا کر دو، ایسا کر دو۔ جہاں تک کوشش ہوتی ہے وہاں تک کوشش کی جاتی ہے اس کی دوائی کی، اس کے علاج کی، لیکن پھر بھی اس کو شفا نہیں مل پاتی اور انسان بیمار پھر بھی رہ جاتا ہے۔ تو شاعر بھی اسی بات کو یہاں پہ کیا کرتے ہیں، کمپو کرتے ہیں، اور آگے سمجھاتے ہیں کہ اصل بات یہی ہے کہ شفا شاید ہمارے مقدر میں نہ تھی، ورنہ ہم نے تو آخر دم تک کوشش کی تھی، اور ہم اس بیماری سے چھٹکارا نہیں پا سکے، جس بیماری کو عشق کہتے ہیں، جس بیماری کو محبت کہا کرتے ہیں۔ اگلا شعر سماعت فرمائیں، پڑے ایسے اسباب پایان کار کہ ناچار یوں جی جلا کر چلے۔ پڑے ایسے اسباب، اسباب جمع ہے سبب کی، سبب اسباب کہہ سکتے ہیں مال و اسباب، یعنی سامان، وسائل، سہایک سامگریاں۔ پایانہ کار کا مطلب ہوتا ہے آخر کار، پایانہ کار مطلب آخر کار، آخر کار ایسا تو ہونا ہی تھا، اس کو بولتا ہے پایانہ کار۔ کہ ناچار یوں جی جلا کر چلے، ناچار کہتے ہیں لاچار کو، بے بس انسان کو۔ تشریح کیا ہے دیکھیے، اس شعر میں میر نے اپنی لاچاری اور بے بسی کی اور اشارہ کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ محبوب سے ملنے کی جو حسرت تھی وہ حسرت ہی رہ گئی، اور آخر کار زندگی نے ایسے وسائل فراہم کیے کہ ہم لاچار اور بے بس ہو گئے اور اپنا جی جلا کر رہ گئے۔ اب یہاں پر اگر کسی چیز کو پانے کے لیے، کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اگر ہم دیکھا جائے تو اس کو دونوں ہی لیول سے سمجھا جا سکتا ہے، لیکن ہم سیدھے سیدھے یوں سمجھیں گے کہ شاعر اپنے محبوب سے محبت پانے کی کوشش میں ہے، کہ ان کا محبوب ان سے کیا کرے، محبت کرے، اس کوشش میں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ زندگی میں بہت کوششیں کرنے کے بعد بھی، بہت ارمان، بہت جتن کرنے کے بعد بھی حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ زندگی نے ہمیں ایسے ہی موقع فراہم کیے ہیں، زندگی نے ایسے ہی موقع دیے ہیں کہ ہم ہر حال میں کیا رہے ہیں، ہر حال میں ناکام رہے ہیں۔ زندگی نے ہمیں کبھی اچھی سچویشن دی ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے محبوب کے اور قریب جا سکیں، ہم اپنے محبوب کی محبت حاصل کر سکیں، ایسی ہماری زندگی میں کبھی موقع نہیں آئے ہیں، اور ناچار اور لاچار ہو کر، بے بس ہو کر، پریشان ہو کر ہم صرف اپنا جی جلا کر رہ گئے، ہائے وہ ہمیں نہ مل سکا، کاش وہ ہمیں مل جاتے تو ہم ان کی محبت سے سرفراز ہو پاتے۔ اگلا شعر ہے،
وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے. تشریح دیکھیے، وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے، آہ یعنی آہ بھرنا ہے نا، وہ کیا چیز ہے، کون سی چیز ہے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے، کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ ہر چیز سے دل اٹھ گیا. یہ شاعر یہاں پہ فرماتے ہیں. تشریح دیکھیے، اس شعر میں شاعر عشق کے جذبے کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عشق بھی ایک عجیب جذبہ ہے کہ عاشق کو محبوب کے سوا کوئی دوسری چیز اچھی نہیں لگتی. اپنے معشوق کے بغیر دنیا کی ہر خوبصورت چیز اسے بری لگتی ہے، کیونکہ عاشق کے لیے اس کا محبوب ہی خوبصورت ترین ہستی ہے. لیکن وہی محبوب جب عاشق کو دھوکہ دیتا ہے تو اس کے پاس سوائے دکھ، افسوس، رنج و غم کے کچھ بھی نہیں رہتا. وہ بالکل اکیلا ہو جاتا ہے اور پھر اسے دنیا کی ہر شے بے رونق لگتی ہے. عاشق اپنے محبوب سے گلہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری خاطر سب کو چھوڑا، سب سے بڑھ کر تمہیں چاہا، اور اب تم ہمیں دیکھنا بھی نہیں چاہتے. تم نے میرے کسی احسان کو نہیں مانا. وہ کیا چیز تھی آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے. یعنی شاعر کہتے ہیں ایسی کیا چیز تھی. اب وہ چیز تھی محبت تھی، محبوب تھا، کیونکہ انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے، اب وہ محبت بار بار اس چیز کو میں پہلے بھی کئی اشعاروں میں کہیں بہت ساری غزلوں کی تشریح میں سمجھا چکا ہوں کہ زیادہ تر جو پرانے عاشق تھے، پرانے جو شاعر تھے، ان کے لیے عشق حقیقی زیادہ ضروری ہوتا ہے، عشق مجازی نہیں. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو ٹون ہوتا ہے، جو سمجھانے کا، شعر لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے، اصل میں خدا کی محبت ہے، نہ کسی معشوقہ کی، نہ کسی لڑکی کی. وہ نبا نبین ٹورو لو والا زمانہ نہیں تھا، یہ زمانہ تھا خدا سے محبت کا. تو کہتے ہیں نا، جب انسان کو خدا سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کو دنیا کی ہر چیز بے فضول سے لگنے لگ جاتی ہے، اس کو پھر کسی چیز میں من نہیں لگتا ہے. تو وہ اسی چیز کو انہوں شاعر ایک شعر کے طور پہ سمجھانے کی کوشش کی ہے. اگلا شعر ہے، کوئی نا امیدانہ کرتے نگاہ، سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے. کوئی نا امیدانہ نگاہ، ایسی نگاہ جس کی کوئی امید نہیں ہو، کوئی ایسی نگاہ ہی کر دیتے، پر تم نے ہم پر وہ بھی نہیں کیا، ہم چاہتے تھے کوئی امید بھری نگاہ، کچھ اس طرح پیار سے ہمیں دیکھتے کہ ہمیں کچھ امید جگتی، ہمیں کچھ امید ہوتی کہ آپ سے کچھ پیار کی امید ہے. لیکن آپ نے امید تو دلانے کی بات چھوڑو، نا امید والی نگاہ بھی ہماری طرف نہیں کی، اور ہم سے کیا کیا، منہ چھپا لیا. اتنے برے بھی نہیں تھے ہم. شاعر یہ بات سمجھانا چاہتا ہے. تشریح کیا ہے؟ تشریح دیکھیے، شاعری شعر میں اپنے قلندرانہ مزاج کی عکاسی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عاشق اپنے محبوب سے التجا کرتے ہوئے کہتا ہے، گڑ گڑا کر کہتا ہے کہ اگر تم ہماری طرف پیار بھری نظر سے نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم نا امید کر دینے والی نفرت بھری نگاہ سے نظر سے دیکھ لیتے. عاشق کے لیے محبت میں ملے دکھ بھی تحفہ ہوتے ہیں. تو اے میرے محبوب، کیا تجھے اس قدر ناپسند ہوں کہ تم میری محبت کی کوئی قیمت نہ لگا لی اور میرے دل کو توڑ دیا؟ لیکن میرا دل ہمیشہ تمہارے لیے ہی دھڑکتا رہے گا، اور یہ دل ہمیشہ اس امید سے رہے گا کہ کبھی تو تم میری طرف محبت کی نگاہ سے نہیں تو نفرت کی نگاہ سے ہی دیکھو گے، پر دیکھو گے ضرور. اس بات کی شاعر کو کیا ہے؟ امید ہے. اگلا شعر دیکھیں دوستوں، بہت آرزو تھی گلی کی تیری، سو یہاں سے لہو میں نہا کر چلے. تو ایک لفظ ہے اس میں یہاں، سو یہاں سے، یہاں کا مطلب ہے یہاں. یہ ایک متروک لفظ ہے، یعنی بہت پہلے استعمال کیا جاتا تھا، بعد میں جو لفظ کو ترک کر دیا گیا اور یہاں کو یہاں کہا جانے لگا. ٹھیک ہے، بہت آرزو کی گلی کی تیری گلی میں جانے کے بڑے ارمان تھے، تیری گلی میں جانے کے بڑے ارمان تھے، بہت تمنا تھی، اور وقت کیا آیا، اسی گلی میں جب گئے تو خون میں نہا کر لوٹے. یہ بھی کیا دن دیکھنے پڑے. تشریح دیکھیے، میں آپ کو دونوں طریقے سے سمجھا دیتا ہوں. اس شعر میں شاعر اپنی حالت کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ جس سے محبت کرتا تھا تو مجھے بھی اس کی جوابی محبت کی بہت تمنا اور آرزو تھی، لیکن یہ کیا ہوا کہ میں اپنے محبوب کی گلی سے لہو لہان ہو کر نکلا ہوں. یہاں شاعر کی مراد دنیا کی آرائش سے ہے. دیکھیے، اس چیز کو آپ دونوں لحاظ سے سمجھ سکتے ہیں. اگر مان لیجیے یہاں پر شاعر نے محبوب کی بات کی ہے تو شاعر یوں کہنا چاہتا ہوگا کہ میں جس محبوب کی
گلی میں جانے کی امید رکھتا تھا، میں اپنے محبوب کی گلی میں گیا اور وہاں کے مسخرے لڑکوں نے، وہاں کے بدماش لڑکوں نے، وہاں کے بدماش چھوروں نے، وہاں کے بدماش لوگوں نے ان کو پتھر مار مار کے کیا کر دیا، لہو لہان کر دیا کہ کیسا دیوانہ وار، کیسا دیوانہ پاگل یہاں پر آیا ہے. یہ ہو سکتا ہے. اور اگر اس کو عشق حقیقی کی طرف دیکھا جائے تو کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، خدا نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے فقط عبادت کے لیے. خدا نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے فقط عبادت کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، روزے رکھنے کے لیے، اس کی بندگی کے لیے. لیکن انسان کیا ہے، انسان اس دنیا کے دھوکے میں پھنسا ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں خدا کی نعمتوں سے دور ہو کر، خدا کی رحمتوں سے دور ہو کر دنیا کی عیش و آرائش میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور جب خدا کے گھر پہنچے گا تو پتہ لگے گا کہ کن گناہوں کو لے کر وہ وہاں پر ساتھ گیا ہے. تو اس چیز کو اس ٹون سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ جس گلی میں جانے کی تمنا تھی، جس دنیا میں جانے کے لیے سوچا تھا، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں آنے سے پہلے خدا تعالیٰ سے عہد کیا ہے کہ ہم دنیا میں آ کر اس کی بندگی کریں گے. یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو ہم اس عہد کو تو بھولا بیٹھے ہیں اور دنیا کی عیش و آرائش میں لگے پڑے ہیں. اور جب اس دنیا سے واپس لوٹیں گے تو خدا کے گھر جا کر پہنچیں گے، پتہ لگیں گے لہو لہان ہو کر ہم لوٹے ہیں، ہمارے پاس نیکیوں کا کچھ بھی سرمایہ نہیں ہوگا. اگلا شعر دیکھیں دوستو. اگلا شعر ہے، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے. ایک فلم ہے بازار، اسمتا پاٹل اس میں ہیروئن ہے، اور لتا منگیشکر نے اس گانے کو گایا بھی ہے بہت خوبصورت انداز میں. تو یہ اسی غزل کے کچھ اشعار اس میں شامل کیے گئے ہیں، اور لتا منگیشکر نے بہت اچھے انداز میں گایا بھی ہے. دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے. دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا. بے خود کرنے کا مطلب ہوتا ہے انسان کو خود کی بھی حالت، خود کے بارے میں کوئی فکر نہ ہو، وہ کہلاتی بے خود کر دینا. ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے. آپ سے مطلب اپنے آپ سے ہی، ہمیں اپنا آپ سے بھی کیا کر دیا، الگ کر دیا. تشریح دیکھیے. اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم ہمیں جب نظر آتے تھے تب تم ہمیں بے خود کر دیتے تھے، اور ہمیں تمہیں دیکھنے کے بعد اپنے آپ کا ہوش بھی نہیں رہتا تھا، تو کسی اور کا ہوش کیسے رہے گا. شاعر کہتا ہے کہ محبوب کو جب دیکھا کرتا تھا تو ایک جھلک میں ہم اتنا بیگانہ، اتنے دیوانے سے ہو جاتے تھے کہ ہمیں دوسری کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہتا تھا. ہم اپنے آپ سے بھی کیا ہو جاتے تھے، جدا ہو جاتے تھے. جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے. جبھی کہتے ہیں پیشانی کو، تو ایک بار پیشانی نے سجدہ کیا تو پھر کرتی گئی، اس طرح کر دی کہ ہم نے بندگی کا حق کیا کر دیا، ادا کر دیا. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہماری پیشانی ہر وقت سجدے میں ہی جھکی رہتی ہے اور ہر وقت بندگی کا حق ادا کرتی رہتی ہے، لیکن ہم چاہے ساری عمر بھی سجدے میں گزار دیں تب بھی حق بندگی ادا نہیں کر سکتے. لیکن ہم اپنی جانب سے یہ حق ادا کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. اب یہ بات دیکھا جائے تو عشق حقیقی کو ہی لے لیا جائے، کہ عشق مجازی کی اگر بات کی جائے گی اور سجدے کی بات کی جائے گی تو یہ کیا ہو جائے گا، کفریہ الفاظ ہو جائیں گی. اگلا ہے شعر، پرستش کی یہاں تک کہ اے بت تجھے نظر میں سبھوں کی خدا کر چلے. پرستش کہتے ہیں عبادت کرنے کو، پوجا کرنے کو. یا یہ متروک لفظ ہے، یا مطلب یہاں اے بت تجھے، بت کہتے ہیں مورتی کو، مجسمے کو. نظر میں سبھو کی، ابھی سبھو صحیح لفظ ہے، سبھو کو اب متروک کر دیا گیا، سبھو کو کہتے ہیں سبھی کو. اس زمانے میں سبھو سے استعمال کیا جاتا تھا. اے بت تیری ہم نے اتنی زیادہ عبادت کی کہ ہم نے لوگوں کے نظر میں کیا کر دیا، تجھے خدا کر دیا. اس چیز کو میں بالکل شارٹ اینڈ سویٹ میں سمجھاؤں تو آپ نے پی کے مووی دیکھی ہوگی عامر خان کی. اس میں ایک پتھر ہوتا ہے اور کیا کرتا ہے، پتھر پہ کچھ لال کلر لگا کے ایک پیڑ کے نیچے لا کے رکھ دیتا ہے، اور لوگوں میں ایک طرح کا اس طرح بنا دیتا ہے کہ دیکھو یہ کسی بھگوان کی مورتی ہے یا کچھ چمتکاری پتھر ایسا کچھ، اور لوگ آ کے وہاں پر سکے ڈال لگ جاتے ہیں، کوئی کیا کرنے لگ جاتا ہے. تو شاعر بھی کہتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے محبوب کو اتنی زیادہ محبت دی، اس کی اتنی زیادہ پرستش کی کہ وہ خدا کے لائق نہیں ہے، لیکن اسے خدا کے برابر بنا دیا. اس بت کو بھی، اس مورتی کو بھی لوگوں کی نظر میں خدا کر دیا. کفری الفاظ ہیں، لیکن اگر شعر کو ڈھنگ سے دیکھا جائے تو شعر کے اور بھی کئی سارے معنی نکلتے ہیں. شعر کا آخر میں ایک بات اور میں آپ کو آخر میں بتا دوں گا، پہلے ایک شعر کے الفاظ دیکھ لیتے ہیں. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب، میں نے اس دنیا میں تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں چاہا.
تجھے خوش رکھنے کی، تیری ہر خواہش پورا کرنے کی دھن میں ایسے لگ گیا جیسے انسان اپنے اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنے میں لگ جاتا ہے، لیکن اے محبوب تم نے پھر بھی میری قدر نہ کی۔ شاعر حیران ہو کر اپنے محبوب سے سوال کرتا ہے کہ محبوب، میری قربانیاں، میرا تیرے لیے پوری دنیا کو چھوڑ دینا، کیا یہ سب کرنے کے بعد بھی تیرے دل میں میری کوئی جگہ نہ بن سکی؟ میری بے پناہ محبت نے تمہیں مغرور بنا دیا ہے، میری زیادہ محبت کرنے سے تم گھمنڈی ہو گئے ہو۔ ٹھیک ہے، اگلا شعر دیکھیں۔ جھڑے پھول جس رنگ گل بن سے یوں، چمن میں جہاں کے ہم آ کر چلے۔ کامن لفظ ہے، ایک لفظ ہے گلبن، گلبن کہتے ہیں باغیچے کو، گلبن سے گل کہتے ہیں پھول کو، یعنی وہ باغیچہ جہاں پہ پھولوں کی کثرت بہت زیادہ ہو، جہاں پہ پھول بہت زیادہ ہوتے ہیں، اسے گلبن کہا جاتا ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ جس طرح کسی باغ میں طرح طرح کے پھول کھلا کرتے ہیں اور پھر جھڑ جاتے ہیں، یعنی ٹوٹ کر گر جاتے ہیں، ہم بھی چمن میں، یعنی مراد دنیا میں، اسی پھول کی مانند آئے تھے اور اب جا رہے ہیں۔ ایک باغیچے میں طرح طرح کے پھول اگا کرتے ہیں، اور جب پھول مر جاتے ہیں تو مرجاتے کی طرح ٹوٹ کے گر جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ ہم بھی اس دنیا میں ایسے ہی آئے تھے جیسے کسی پھول اگا ہو اور پھول مرجھا گیا، اب جب مرجھا کے جڑ گیا، ہم بھی اس دنیا سے اب جا رہے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیں دوستوں۔ نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے۔ نہ دیکھا غم دوستاں، دوستاں فارسی سمجھ لیجیے، فارسی میں اس کی جمع بنائی گئی ہے۔ دوستاں مطلب دوست لوگ، غم دوستاں یعنی دوستوں کے غم، دوست مطلب جن سے شاعر محبت رکھتا ہے، جس کے عزیز و اقارب ہیں، ان سبھی کو شامل کرتا ہے یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، اس شعر میں میر کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بات بہت خوش نصیبی والی ہے کہ جن سے ہمیں محبت تھی، یعنی دوست احباب، ان کو کبھی میں نے پریشان اور تکلیف زدہ نہیں پایا۔ وہ الگ بات ہے کہ میں خود اس جہاں میں ہمیشہ پریشان حال ہی رہا۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے دوستوں، شاعر کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے، جیسے انسان کی کوئی بہت پیارا بچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انسان اس سے محبت رکھتا ہے تو چاہتا ہے کہ میں لاکھ پریشان ہو جاؤں، مجھ پہ لاکھ مصیبت آ جائے، پر میرے محبوب کو، میرے اس چاہنے والے کو جس سے محبت رکھتا ہوں، خدا کسی طرح کوئی پریشانی نہ دے، اس کی پریشانی بھی مجھے دے دے، اس کی تکلیف مجھے دے دے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ بہت شکر والی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ جن سے میں محبت رکھتا تھا، ان کو میں نے کبھی بھی غموں میں، تکلیفوں میں پریشان حال نہیں دیکھا، اس بات کا ہمیشہ شکر ہے۔ ہم ہی داغ اپنا دکھا کر چلے، لیکن یہ بات الگ ہے کہ ہم ہمیشہ ہی، داغ دکھانے سے مطلب ہے کہ ہم ہمیشہ پریشان حال رہے، ہمیشہ تکلیف زدہ ہی زندگی میں نے گزاری ہے۔ اگلا شعر ہے، گئی عمر در بند فکر غزل، سو اس فن کو ایسا بڑا کر چلے۔ گئی عمر چلی گئی، کس میں؟ در بند فکر غزل، غزل لکھنے لکھانے اور اس کے پورے سیگمنٹ میں پوری زندگی میں نے گزار دی ہے، سو اس فن کو ایسا بڑا کر چلے۔ اس شعر میں میر اپنے غزل گوئی کے فن کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری عمر کو غزل گوئی میں صرف کیا ہے۔ مراد یہ کہ میر نے اپنی زندگی کا ایک طویل حصہ غزل کہنے میں گزارا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی غزلیں کہیں کہ خدا سخن کہلایا۔ اب اس چیز کو میں نے کہیں ایسا بھی پڑھایا ہے کہ اس فن کو ایسا برا کر چلے، اس فن کو اور برا کر دیا۔ تو پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، لوگ خود اپنی تعریف کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، یا اپنی تعریف خود نہیں کیا کرتے تھے، تو اپنے بہت بڑے کام کو بھی کہتے تھے، جیسے مان لو کسی کا بہت بڑا محل بھی ہوتا تو بولتے نا، آئیے 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 اس غریب خانے پہ تشریف لائیے، جبکہ سب کو دکھتا ہے کہ بہت بڑا محل ہے، سونے ہیرے جواہرات سے سجا ہوا ہے، لیکن کہنے میں کیا کہتے تھے، عاجزی کے طور پر، کہ آئیے غریب خانے پہ تشریف لائیے۔ تو یہ شعر میں نے کہیں ایسا بھی پڑھا ہے کہ سو اس فن کو ایسا برا کر چلے۔ شاعر کہتے ہیں میر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی غزل لکھنے لکھانے میں، غزل کہنے میں پوری عمر گزار دی ہے، اور اتنی غزلیں کہہ دی ہیں کہ میں نے اس فن کو پورا بگاڑ دیا، میں نے اس فن کو، غزل گوئی کے فن کو پورا بگاڑ دیا۔ لیکن یہاں پر میں نے شعر دیکھا ہے، بڑا کر چلے، یعنی میں نے غزل گوئی کے فن کو بہت بڑا کر دیا، اس لیے خدائے سخن کہلائے۔ اور میر کے لیے جو القاب استعمال کیے جاتے ہیں، وہ سب سے زیادہ القاب میر کے لیے ہی کہے جاتے ہیں۔ آخری شعر میں فرماتے ہیں، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ آخری شعر میں پہلے شعر کا جواب ہے۔ اس شعر میں شاعر خود سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ میر اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ تم اس جہاں میں آئے تھے
اور اب تم یہاں سے جا رہے ہو تو تم نے اس دوران اس دنیا میں کیا کام کیا، تو ہم اسے کیا جواب دیں گے؟ تو ہم نے تو اپنی پوری حیات میں، اپنی پوری زندگی میں کوئی قابل ذکر کام ہی نہیں کیا۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، اب میر اپنے آپ سے ہی سوال کرتے ہیں اور خود ہی اس چیز کا جواب دیتے ہیں کہ کہیں کیا، کیا جواب دیں، ہم کیا کہیں ان لوگوں سے کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے، کس سے پوچھے؟ میر سے پوچھے کہ جہاں میں تم آئے تھے، دنیا میں تم آئے تھے، اور کیا کیا چلے، تم دنیا میں کیا کام کر کے جا رہے ہو؟ اب کوئی ہم سے پوچھے تو ہم جواب بھی کیا دیں، کیونکہ ہم نے تو ایسا کوئی بڑا کام کیا نہیں ہے۔ اور اسی بات کا جواب وہ سب سے پہلے شعر میں کہتے ہیں، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ یہ اس بات کا کیا تھا؟ جواب تھا کہ ہم فقیروں کی حیثیت سے دنیا میں آئے تھے اور سب کے لیے بھلائی کی ہم دعا کر کے جا رہے ہیں، ہم نے یہ کام کیا ہے۔ امید کرتا ہوں غزل آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی، ایک ایک اشعار بڑے اچھی طرح سے آپ کو واضح کر دیے ہیں، اور جو اشعار آپ کے سمجھ میں نہیں آئے ہیں، جن کے ایکسپلیشن سمجھ میں نہیں آئی ہے، ان کو آپ اسکرین شاٹ لے کر رکھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اور بھی کوئی کیوری ہو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی ان کیوریز کو بھی دور کیا جائے گا، آپ کے نیکسٹ ویڈیو میں ان دوسری چیزوں کے سوال کے جواب دیے جائیں گے۔ اور اگر ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو پلیز اپنے دوستوں میں، اپنے سرکلس میں، ٹیلی گرام گروپس میں، واٹس ایپ گروپ میں شیئر ضرور کیجیے۔ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کے لیے اور زیادہ بہتر سے بہتر ویڈیو بنانے کی میں کوشش کرتا رہوں گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ کلاس میں، تب تک خوش رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ۔